سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى ونصلي صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب تھوڑی دیر آپ سجدہ ہو جائیں گے اور مجھ کو دیکھ کے اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئے۔ ایک اور دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى ونصلي صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آزاد محلہ کے کمیٹی والوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے، رچایا ہے۔ جن جن لوگوں نے اس محفل میں حصہ لیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے کاروبار میں رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، مستی میں دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور حبیبی یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ چائے والے چائے بند کر دیجیے، چائے والوں نے پورا دیش کو تباہ کر کے رکھا ہے، آپ پھر بھی چائے پلا رہے ہو۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا۔ محبت سے ٹی وی والے اپنے خاموش کی تقریر نہیں سنتے ہیں، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا پھر ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ رے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ خطبے کے بعد میں نے اس آیت مقدسہ کے ٹکڑے کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو اور آپ کو مشرف کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا۔ اب آپ علماء سے رابطہ کریں، مفسرین سے رابطہ کریں، اس کا معنی کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، نور سے مراد کون ہے، کیا یہ دنیاوی لائٹ ہے، کیا یہ دنیاوی روشنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں نور سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بہت بولیے، نور سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، سرور کائنات کی ذات ہے، کعبہ کے بدر الدجا کی ذات ہے، طیبہ کے شمس الضحیٰ کی ذات ہے۔ میں یہیں پر پرکھ کے کہنا چاہتا ہوں یہ دنیاوی روشنی ہے۔ ایک بلب اگر گھر میں لگا دیا جائے تو گھر چمکنے لگتا ہے، جلسے کے پنڈال میں لگا دیا جائے پورا جلسہ چمکنے لگتا ہے، مسجد میں لگا دیا جائے تو مسجد میں روشنی آ جاتی ہے، اگر مدرسے میں لگا دیا جائے تو مدرسہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ دنیاوی نور ہے، اگر جلسے میں لگایا جائے تو جلسہ چمکتا ہے۔ کیا عالم ہوگا اس نور کا جس نور کو اللہ نے نور کہا، قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ اللہ
پر چمکے ہیں، نوح اسی نور کی بنیاد پر چمکے ہیں، شیخ اسی نور کی بنیاد پر چمکے ہیں، موسیٰ اسی نور کی بنیاد پر چمکے ہیں، ابراہیم اسی نور کی بنیاد پر چمکے ہیں۔ اور جب یہی نور حضرت عبداللہ کے شکم حضرت عبداللہ کے پشت میں آیا ہے، حضرت عبداللہ کو اللہ نے وہ خوبصورتی عطا کی ہے، اللہ نے وہ حسن عطا کیا ہے، اللہ نے چہرے میں وہ نورانی عطا کی ہے کہ حضرت عبداللہ اس علاقے سے گزر جاتے تھے، لوگ رک رک کر کے دیکھا کرتے تھے، لوگ راستے میں ٹہر ٹہر کر کے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی یہ شان تھی کہ حضرت عبداللہ کو اگر کوئی بھوکا دیکھ لے تو بھوک مٹ جاتی ہے، اگر کوئی پیاسا دیکھ لے تو پیاس مٹ جاتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کے بابا جان ہے جسے دنیا اگر بھوک کی حالت میں دیکھ لے تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ ابھی نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے پشت پر ہے اور شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی ہے، شادی کے کچھ روز گزرے ہیں، نور منتقل ہو کر کے مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے پشت سے حضرت آمنہ کے شکم میں پہنچا ہے۔ ابھی کچھ روز کا عرصہ گزر رہا ہے، ابھی کچھ ماہ کا عرصہ گزرا ہے، حضرت عبداللہ اپنی بیوی سے سفر کا ارادہ کر کے اجازت لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بیوی میں سفر کے ارادے سے کچھ روز کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت دیتے تو میں چلا جاؤں، اگر تو اجازت دیتے تو میں چلا جاؤں۔ اجازت لے کر کے حضرت عبداللہ گھر سے نکلے ہیں۔ میں سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا، میلاد مصطفیٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ اجازت لے کر نکلے ہیں، راستے میں پہنچے، طبیعت خراب ہو گئی، انتقال کر گئے، راستے میں انتقال کر گئے، وہی دفن کر دیے گئے ہیں۔ اور دفن کرنے کے بعد جب قافلہ لوٹا ہے، ادھر حضرت آمنہ ہے، روزانہ راستہ قطع کرتی ہے، دروازے پر کھڑے ہو کر کے روز اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہے۔ عبداللہ شاید آج آنے والے ہو، عبداللہ شاید آج آنے والے ہو، کاش عبداللہ آج آنے والے ہو، مگر کئی روز گزر گئے ہیں، نہ عبداللہ آئے ہیں، نہ عبداللہ کی کوئی خبر آئی ہے۔ ایک آنے والے نے آ کر کہا اے آمنہ اب تیرا سرتاج کبھی نہیں آئے گا، اب تیرا مقصود زندگی کبھی نہیں آئے گا۔ ان کا راستے میں انتقال ہو چکا ہے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت آمنہ زاروں قطار رو رہی ہے، حضرت آمنہ بلک بلک کے رو رہی ہے، ستن ستن کے رو رہی ہے۔ اتنے میں حضرت عبدالمطلب آتے ہیں، کیا بات ہے بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ جب سے تم میرے گھر میں قدم رکھی ہو آج تک تیرے چہرے پر میں نے آنسوؤں کے لکیریں نہیں دیکھے ہیں، پھر آج کیا وجہ ہے؟ آج کیوں رو رہی ہو؟ آج رونے کی کیا وجہ رہی؟ آج کیوں رو رہی ہو؟ حضرت آمنہ طرف جاتی ہے، فرماتی بابا ابھی آپ کے بیٹے عبداللہ کی خبر آئی ہے، اب عبداللہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اب عبداللہ کبھی نہیں آئیں گے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عبدالمطلب کے آنکھوں سے آنسو سمندر بھاگوں کی طرح بہنے لگتے ہیں۔ ادھر آمنہ رو رہی ہے، ادھر عبدالمطلب رو رہے ہیں، ادھر رب نے فیصلہ سنا دیا، آمنہ اداس نہ ہو، ارے محبوب کو بے سہارا نہیں بلکہ ساری کائنات کا سہارا بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نظارہ، سرکار کی آمد، عطا کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آمنہ اداس نہ ہو، محبوب کو بے سہارا نہیں بلکہ ساری کائنات کا سہارا بنایا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں پہنچا ہے، میرے انداز نرالے ہو گئے ہیں، میرے طریقے نرالے ہو گئے ہیں، میرے انداز نرالے ہو گئے ہیں، گفتگو کے انداز بدل گئے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب مصطفیٰ جان رحمت کے رشتے میں دادا لگتے ہیں۔ ابھی حرم کعبہ میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کچھ سرداروں نے عبدالمطلب کے پاس آ کر حضرت عبدالمطلب سے کہا اے عبدالمطلب ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے عرب کا دستور یہ ہے شوہر کے انتقال کے بعد ایک سال تک بیوی کو خوشبو لگانا نہیں ہوتا ہے، بیوی کو عطر لگانا نہیں ہوتا ہے، بیوی کو بل سبر کے نکلنا نہیں ہوتا ہے۔ اور مکے کی عورتیں چرچا کر رہی ہے تمہارے بیٹے کی بیوی نے عبداللہ کے انتقال کا غم نہیں منایا ہے، وہ عطر لگایا کرتی ہے، وہ خوشبو لگایا کرتی ہے، وہ بل سبر کے نکلتی ہے۔ اتنا فتنہ تھا، حضرت عبدالمطلب کی نگاہیں شرم کے مارے جھک جاتی
جاتی ہے. حضرت عبد المطلب قدموں سے چل کر کے اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی یعنی میرے مصطفیٰ کی دادی جان کو بلایا. حضرت میرے آقا کی دادی جان آتی ہے اور فرماتی کیا بات ہے میرے سرتاج، آج تک میں نے آپ کو کبھی بھی اس طرح سے بوجھل قدموں سے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا بات ہے، آج چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں، نگاہیں کیوں جھکی ہوئی ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حرم کعبہ سے ایسا لوٹ کر کے ایسا شرم میں ڈوب کر کے آیا ہوں کہ نگاہیں اٹھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. کہاں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب فرماتے مکے کے سرداروں نے مجھ سے آ کر شکایت کی ہے کہ میرے بیٹے کے انتقال کا صرف 4 مہینہ گزرا ہے. آمنہ عطر لگاتی ہے، آمنہ خوشبو لگاتی ہے، آمنہ بن سور کے نکلتی ہے. حضرت عبد المطلب کی بیوی فرماتے ہیں آپ ٹھہر جائیں، میں ابھی معاملہ دریافت کر کے آتی ہوں، ابھی پوچھ کر آتی ہوں معاملہ کیا ہے. جیسے میرے نبی کے امی جان کے کمرے میں حضرت عبد المطلب کی بیوی داخل ہو رہی ہے. حضرت عبد المطلب کی بیوی نے کیا دیکھا؟ آمنہ دیوار سے ٹیک لگا کر کے چاروں قطار ہو رہے ہیں، عبداللہ کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں. عبداللہ کہاں چلے گئے ہو؟ عبداللہ مجھے اس حال میں چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو؟ ایسے عالم میں چھوڑ کے مجھے کہاں چلے گئے ہو؟ اتنے میں آمنہ کی ساس فرماتی اے بیٹی تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اے شہزادی تو نے ایسا کیوں کیا؟ آمنہ طرف جاتی ماں آج تک میں نے اس گھر کے ریتی رواج کے خلاف اپنا قدم نہیں اٹھایا ہے، اپنا پاؤں نہیں اٹھایا ہے. حضرت آمنہ کی ساس فرماتی اگر تم نے پاؤں نہیں اٹھایا ہے یہ بتاؤ مکے میں عورتیں کیوں چرچا کر رہی ہے، مکے میں عورتیں کیوں کہہ رہی ہے؟ تمہیں معلوم ہے ہمارے عرب کا دستور ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے 1 سال تک بیوی کو خوشبو لگانا نہیں ہوتا ہے، عطر لگانا نہیں ہوتا ہے. اور مکے کی عورتیں کہہ رہی ہے تم عطر لگاتی ہو، تم خوشبو لگاتی ہو، تم بن سور کے نکلتی ہو. آمنہ ہے اور فرماتی ماں تم سے کس نے کہا کہ میں خوشبو لگاتی ہوں؟ تم سے کس نے کہا میں عطر لگاتی ہوں؟ حضرت آمنہ کی ساس فرماتی ہے عبد المطلب سے حرم کعبہ میں مکے کے سرداروں نے کہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان کو نہیں سنتا ہے. سبحان اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے ماں تم سے کس نے کہا کہ میں خوشبو لگاتی ہوں، میں عطر لگاتی ہوں؟ حضرت آمنہ کی ساس فرماتی عبد المطلب سے حرم کعبہ میں مکے کے سرداروں نے کہا ہے، مکے کے رئیسوں نے کہا ہے. آمنہ فرماتی ماں تو میں جواب آپ کو نہیں دوں گی، عبد المطلب کو بلا کر لائے میں انہیں جواب دوں گی. عبد المطلب آتے ہیں کیا بات ہے بیٹی؟ حضرت آمنہ اسی حالت میں اضطراب کی حالت میں جس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اس دیوار کی مٹی نکال کر عبد المطلب کے ہاتھ میں دیتی ہے اور فرماتی بابا جان ذرا اس مٹی کو سونگ کر بتائیے اس میں کون سا اثر ڈالا گیا ہے، اس مٹی کو سونگ کر بتائیے اس میں کون سی خوشبو ڈالی گئی ہے. حضرت عبد المطلب نے چوری اس مٹی کی خوشبو محسوس کی. فرماتے بیٹی یہ تو بہت مہک رہا ہے، یہ تو بہت زیادہ خوشبودار ہے. حضرت آمنہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے ذرا پیچھے آ جاتی ہے اور پاؤں کے نیچے کی جو مٹی تھی اس مٹی کو اٹھا کر فرماتی ہے بابا ذرا اس مٹی کو سونگ کر بتاؤ اس میں کون سا عطر ڈالا گیا ہے، اس میں کون سی خوشبو ڈالی گئی ہے. حضرت عبد المطلب جو ہی اس مٹی کی خوشبو لیتے ہیں فرماتے بیٹی اس کا خوشبو تو اور الگ ہے، اے بیٹی یہ تو بہت مہک رہا ہے. حضرت آمنہ فرماتے بابا یہ مٹی کل سونگنا کل بھی مہکے گا، یہ مٹی پرسوں بھی مہکے گا، یہ مٹی صبح قیامت تک مہکتی رہے گی. حضرت آمنہ طرف جاتی ہے اور فرماتی بابا آپ کو کیا لگتا ہے میں خوشبو لگاتی ہوں، میں بن سور کے نکلتی ہوں، میں عطر لگاتی ہوں؟ اے بیٹی اگر خوشبو نہیں لگاتی ہو تو یہ خوشبوؤں کا امتحان کیسا ہے؟ اگر عطر نہیں لگاتی ہو تو یہ عطر کا سب خفیف کیسا ہے؟ اور ڈاکٹر بات سب کچھ کہتی بابا ایک آگ ہے میرے سینے میں، ایک درد تھی میرے سینے میں، ایک راز ہے میرے سینے میں جو میں کسی
से बताना नहीं चाहती थी, जो मैं किसी से कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आपने आज पूछ लिया है तो आपकी नाराजगी के डर से मैं बताना क्या चाहती हूँ कि बाबा, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती है, मैं जिन इलाके से गुजरती है। मैं जिन इलाके से गुजरती हूँ वो इलाका महक जाता है, मैं जिन सहरा से गुजरती हूँ वो सहरा महक जाता है। वो रहमतें वो जब खिला दिए हैं सहराए जिंदगी में, गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने सबको सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने महरो मैं जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के खुशबू खिला दिए हैं, जितना चल गए हैं मुझे बता। उनकी सखावतों का है तो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हट्टे तरफ से बाला आया जो भीख लेने, उनकी गली में मांगता दामन को अपने भरकर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से कर कपड़ा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं। मैं शर्म में जब के आया इस यहाँ शहार बंदा था मुस्तरिब के, देखो अंजाम क्या हो मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आंसू पुकार उठा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और अहमद रजा जहाने पद का इमाम आजम, इश्क़ नबी का पैकर, असरार दी का महरम, उनका कलाम हुस्ने शरो अदब का संगम, मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, उनके सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस दम लागे हो सिक्के बता दिए। क्योंकि मेरी गुफ्तगू आप बारहा सुनते रहते हैं, मैं आपकी बच्ची का इमाम हूँ। आज की इस महफिल में आपको नए नए चेहरे से मुलाकात करना है। अभी हमारे पास एक बेहतरीन आवाज के मालिक हजरत इमरान नवाज खाजा आपको सुनना है। उसके बाद शायर है सुन्नत हजरत नियाज अली मेहदी वो भी तशरीफ ला रहे हैं, और एक बेहतरीन खिताब जिसको सुनने के बाद ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। हजरत अल्लामा मौलाना महमूद आलम साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और के साथ बैठिए और करके जाइए। बस इन्हीं चीजों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू करता हूँ। मुझसे बोलने में आपसे सुनने में अगर कहीं कोई कमी रह गई है मैं तो इस्तेफार करता हूँ। आप पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करूँ मैं पहले दुआ रज़ा पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गद्दार हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारना नहीं, इस्लाम जिंदाबाद, बरकत सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। पैसा दीजिए माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ही उम्दा किताब हो हजरत का। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म होने बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरत सुनने सुनाने का माहौल बना उधर के बोले सुभानअल्लाह। एक शेर सुने कि मक्के में है रसूल का परचम झड़ा हुआ, मतलब के बोले सुभानअल्लाह। मक्के में है रसूल का परचम झड़ा हुआ, राहों में है कायनात का दिल पड़ा हुआ। मक्के में है रसूल का परचम झड़ा हुआ, राहों में है कायनात का दिल पड़ा हुआ। और हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। आइए फिर आप तमसील बड़े ही तेजी के साथ उम्दा खिताब सुनने के लिए हजरत हाफिज कारी कारी इकबाल साहब को बुलाया जाए। आइए सवाल बोले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلى